بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لبرا اسٹوری۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اب آپ مجھے لبرا اسٹوری فیس بک پیج پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں سچی محبت کرنے والی ایک لڑکی کی داستان۔ صبا کی ماں اسے ڈھونڈتے ہوئے کمرے تک آئی تو ایک دم جیسے چونک پڑی۔ اندر صبا ابرار کی تصویر سامنے رکھے راز و نیاز میں اس قدر مگن تھی کہ اسے اپنی والدہ کے آنے کا علم ہی نہ ہو سکا۔ برسات کی طرح بہتے آنسو صبا کی گالوں کو مسلسل بھگو رہے تھے۔ ہچکیوں کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ صبا کی ماں کچھ دیر تک ساکت اور جامن کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ رہی تھی، لیکن جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تو وہ مڑی اور اپنے خاوند خوشی محمد کے کمرے میں چل دی۔ صبا کے ابو اندر کسی کتاب کے مطالعے میں مگن تھے۔ ارے جی سنتے ہو؟ بیوی نے متوجہ کیا تو انہوں نے اپنی کتاب بند کر کے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ مجھ سے صبا کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ پچھلے 12 سال سے یہ اندر ہی اندر انتظار کی بھٹی میں جل رہی ہے۔ ہم کب تک اس کو یوں ہی اپنے گھر بٹھائے رکھیں گے؟ اب تو بہت کچھ بدل چکا ہے، شاید ابرار اور اس کے گھر والے بھی۔ 12 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے انتظار کے لیے۔ اب ہمیں کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کے ہاتھ پیلے کر دینے چاہیے۔ میں اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو دلہن بنا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ماں کی آواز جذبات میں رد گئی۔ سر جھکا کر وہ بلک بلک کے رونے لگ گئی۔ ارے اللہ کی بندی، ارے اللہ کی بندی، اپنے فرض سے سبق دوشی کا خواہاں میں تم سے زیادہ ہوں۔ آخرکار ان دونوں کی منگنی بھی تو ہو چکی ہے نا، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار بھی بہت کرتے تھے۔ میرے خیال سے ایسا قدم اٹھا کر ہم دونوں کے ساتھ بہت زیادتی کریں گے۔ پھر بھی میں رات میں کھانے کی میز پر صبا سے اس بارے میں ضرور بات کروں گا۔ اگر وہ تمہاری اسی سوچ کی ہم خیال نکلی تو میں جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دوں گا۔ دعا کرو کہ ایسا ہی ہو۔ ماں کی آواز ابھری اور پھر خاموشی چھا گئی۔ ابرار اور صبا آپس میں کزن تھے۔ آج سے 12 سال پہلے جب صبا کی عمر صرف 7 سال تھی، ان دونوں کو منگنی کے رشتے میں جوڑ دیا گیا تھا۔ خوشی محمد اور محمد اختر، جو نہ صرف کزنز تھے بلکہ بہت اچھے دوست بھی تھے، ان کو رشتہ داری میں بدلنے کی اس سے اچھی ترکیب کوئی اور نہ سوجی۔ ویسے بھی دونوں ہم عمر تھے، ساتھ پڑھے، ساتھ کھیلے، مگر اختر علی کو بزنس کے سلسلے میں باہر کے ملک جانا پڑا، اور جاتے وقت اس نے اپنے دوست خوشی محمد سے کہا تھا کہ آج سے تمہاری بیٹی میری بیٹی ہے۔ وہاں سے واپس ہوتے ہوئے میں اپنے بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے کروا دوں گا۔ تب سے اب تک 12 سال گزر چکے تھے۔ صبا اور اس کے والدین انتظار کی چکی میں پس رہے تھے۔ اختر علی اور اس کی فیملی ایسی گئی کہ پلٹ کر دوبارہ خبر لینا بھی گوارا نہ کیا۔ 2-4 مہینے بعد بات ہو جاتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی واپس آنے کا ذکر نہ کیا تھا، اور نہ ہی خوشی محمد نے کبھی پوچھنے کی زحمت کی۔ کھانے کی میز پر صبا کے ابو نے گلا کھنکارا جہاں پہ وہ سب جمع تھے۔ صبا بیٹی، اب تم 19 سال کی ہو چکی ہو۔ میں نے اور تمہاری ماں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تمہارا اچھا سا رشتہ دیکھ کر تمہارے ہاتھ پیلے کر دیتے ہیں۔ 12 سال بہت ہوتے ہیں انتظار کے لیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان لوگوں کا کوئی بھی ارادہ ہے ہمارے ساتھ اب کوئی بھی رشتہ جوڑنے کے لیے۔ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ صبا نے اپنے امی ابو کو حیرت سے دیکھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے ماں باپ ایسی بات بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ میری اور ابرار کی منگنی ہو چکی ہے۔ اس نے کھانے سے ہاتھ پھیر لیا، اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور بولی، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، ہم صرف اس کے فیصلے ہی زمین پر کر سکتے ہیں۔ میرا اور ابرار کا جوڑا پہلے ہی بن چکا ہے، اب صرف اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ آپ ہی اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہوں گے، مگر میں نہیں۔ ایک لڑکی زندگی میں صرف ایک بار پیار کرتی ہے، اور میں وہ ابرار سے کر چکی ہوں۔ اب کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی میں گناہ سمجھتی ہوں۔ میرا دل ابھی تک ابرار کے لیے ہی دھڑکتا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ اپنے فیصلے کی تکمیل اور اس پہ عمل درآمد کروانا چاہیں تو میں احتجاج نہیں کروں گی، لیکن اس رشتے میں میری 1% بھی رضامندی شامل نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ میں صرف آپ کی بیٹی ہونے کے لیے کروں گی۔ صبا یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ باولی ہو گئی ہے یہ لڑکی۔ آج کل پیار محبت کے قصے صرف کتابوں میں ہی ملتے ہیں۔ تیرے گھوسا بھرے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی کہ جس ابرار کے چکر میں تو پل پل مرتی ہے، تڑپتی ہے، اس نے ایک بار بھی پلٹ کے تیری خبر لینے کی کوشش تک نہیں کی؟
اور شاید تم یہ بات بھی بھول رہی ہو کہ وہ دوسرے ملک میں ہے. ہو سکتا ہے اس نے اپنے لیے کسی اور لڑکی کو پسند کر لیا ہو، یا پھر اس ملک کی رنگیلیاں اس کو بھا گئی ہوں. ماں بیٹی کی ان باتوں پر اچھل پڑی. ماں نے بھی صبا کو حقیقت کا آئینہ دکھا دیا تھا. خاموش رہو تم بیگم، ہم صبا کے ساتھ ایسی زبردستی نہیں کر سکتے. خوشی محبت نے جب صبا کا جھکا ہوا سر دیکھا تو بیوی کو ڈانٹ کر صبا کی سائیڈ لی. یہ حقیقت تھی کہ ابرار نے پلٹ کے کبھی صبا کی خبر تک نہ لی تھی. کب عقل آئے گی تمہیں بیگم؟ اس نے غلطی میں اگر کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی. سامان پیک کر لو بیگم، کل ہم پاکستان جا رہے ہیں، جہاں مجھے اپنے کزن، اپنے پیارے دوست سے اپنے وعدے کی تکمیل کرنی ہے. اختر علی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بات شروع کی. ہے آپ کو پتہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس جنت جیسے ملک کو چھوڑ کر اس جہنم جیسے ملک میں کون جانا چاہے گا، جہاں پر کرپشن، لوٹ مار اور نہ جانے کیسے کیسے حادثات ہوتے رہتے ہیں. نہ بابا نہ، میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی. اور رہا آپ کا وعدہ نبھانے کا سوال، تو میں اس سے بھی خوش نہیں ہوں. ہمارا بیٹا ابرار پڑھا لکھا، اسمارٹ، ہینڈسم اور اچھی جاب والا ہے. میں اس کے لیے رشتوں کی لائن لگا دوں گی. اور آپ اس کی شادی ایک مڈل کلاس اور دیہات کی لڑکی سے کروانا چاہتے ہیں جسے ہماری سوسائٹی میں رہنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے. آپ کے اس فیصلے سے آپ کا بیٹا بھی متفق نہیں ہوگا. یہ ساری باتیں سن کے تو اختر علی کا پارا ہائے ہو گیا. تم کون سا جدی پشتی شہری اور رئیس زادی ہو؟ اپنی اوقات مت بھولو. بادشاہ سے فقیر بننے میں دیر نہیں لگتی. ہم پاکستان ضرور جائیں گے. اور ہاں، رہا بیٹے کی رضامندی کا سوال، تو میں اسے مجبور نہیں کروں گا. اسے اپنی مرضی کرنے کا پورا حق ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار میرے ساتھ پاکستان چلے اور اس بچی کو دیکھ لے. اگر وہ اسے پسند نہ آئی تو میں اس پہ جبر نہیں کروں گا، لیکن مجھے امید ہے کہ ایسی کوئی نوبت نہیں آئے گی. اختر علی نے اپنی لمبی چوڑی تقریر سنا کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیا. اور اگر میں نہ جانا چاہوں تو؟ بیگم نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا. تو میں اپنی ساری جائیداد جس پر تم عیش کر رہی ہو اولڈ ہاؤس میں دے دوں گا. محلوں سے روڈ پر آتے ہوئے لمحہ بھر کی بھی دیر نہیں لگے گی، ساری اکڑ دھری کی دھری رہ جائے گی. خاوند کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی. چلیں ٹھیک ہے، ہم پاکستان ضرور جائیں گے، لیکن آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی. میں کل تک پیکنگ مکمل کر لوں گی. اپنی پیکنگ مکمل کر لوں گی. اچھا ہے جو جلدی مان گئی. اختر علی نے اپنی بیگم کو گھورا اور کمرے سے باہر چلے گئے. بیگم کچھ سوچنے لگی. وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ اپنا ہمسفر یہیں پر ڈھونڈ چکا تھا. دیپکا اس کے خوابوں کی شہزادی تھی. اس سے بہت ساری قسمیں اور وعدے وہ کر چکا تھا. ایک باپ سے ملی دھمکی کے بعد اس نے بھی خاموش ہونے میں ہی عافیت جانی. باپ کی جائیداد بھی تو اسے آخر چاہیے تھی. اس نے تہیہ کر لیا کہ وہاں پہنچتے ہی وہ لڑکی کو انکار کر دے گا. ماں کی خواہش بھی کچھ ایسی ہی تھی. صبا کے فون پہ وائبریشن ہونے لگی. نمبر اجنبی تھا. اس نے ہچکچاتے ہوئے یس کا بٹن دبایا اور کانوں سے لگا لیا. میں بہت جلد تم سے ملنے پاکستان آ رہا ہوں. کال کرنے والے نے تعارف سے پہلے ہی مدعا بیان کر دیا. آپ کون ہیں؟ میں وہی ہوں جسے تمہیں پچھلے 12 سال سے انتظار تھا. تمہارا منگیتر ابرار. صبا کی تو دل کی بنجر زمین یکدم شاداب ہو گئی. اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ فون پر ابرار بات کر رہا ہے. محبت کا ابر کرم اس زور سے برسا کہ اسے سیرابی نصیب ہو گئی. میں کل تمہارے روبرو ہوں گا، انتظار کرنا. اور پھر کال بند ہو گئی. اس نے مسکراتے ہوئے فون پرس میں رکھا اور کہنے لگی، اتنے عرصے سے انتظار ہی تو کر رہی ہوں، ایک دن اور سہی. اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. اس نے جب خوشی کی خبر اپنے ماں باپ کو سنائی تو ان کی خوشی بھی قابل دید تھی. استقبال کی تیاریاں ہونے لگیں. پورے گھر کو سجایا گیا، ایسے جیسے کسی دلہن کو لانا ہو. حالانکہ دلہن تو گھر میں ہی تھی، دلہا آنے والا تھا. باپ کے کہنے پر ہی اس نے کال کی تھی تاکہ اس کا دل رہ جائے اور غیر حاضری کا بہانہ بھی. اگلے دن دوپہر میں ان لوگوں کی آمد ہوئی. ابرار خوبصورت تھا اور اسے بھی صبا کی معصومیت بہت پسند آئی. لیکن دیپکا اور اس کے ماں سے کیے ہوئے وعدے نے اسے صبا کی معصومیت و خوبصورتی بھلا دی. وہ بے رخی برتنے لگا اور صبا کا دل کٹ کر رہ گیا. 12 سال انتظار کا یہ پھل ملتا ہے کہ روبرو ہو کر بھی بے رخی دکھائی جائے. لیکن وہ یہ سوچ کے خاموش ہو گئی کہ 12 سال بعد آیا ہے، اجنبیت ختم ہونے میں تھوڑا وقت تو لگے گا نا. بیگم اختر علی کو یہ سب کچھ بہت ہی بیکار لگ رہا تھا. اے سی میں رہنے والی کو آخر گاؤں کا ماحول کیسے پسند آتا.
سارا گھر ان کی خدمت گزاری میں لگ گیا، ان کو تو تنکا توڑنے کی بھی زحمت نہیں کرنی پڑی، سب کچھ ایک حکم پر حاضر ہو جاتا۔ لیکن اختر علی کا رویہ سب سے زیادہ الگ تھا۔ وہ اپنے جگری دوست اور کزن سے مل کر بہت خوش تھا۔ خوشی محمد، میں اپنی فیملی کو ادھر اس لیے لایا ہوں کہ ان کو اس ماحول سے انسیت ہو جائے، اور تمہاری فیملی سے بھی، اس طرح صبا اور ابرار بھی ایک دوسرے کو جان جائیں گے۔ ایک دن اختر علی نے جاگنگ کرتے ہوئے خوشی محمد سے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ دعا کرو فیصلہ تمہارے مطابق ہی ہو۔ دن گزرتے گئے اور اس کے کزن ابرار کو رہ کر اپنی گرل فرینڈ دیپکا کی یاد آنے لگی۔ اتنی دور رہ کر بھی وہ اس کے ساتھ گزرے ہوئے وہ غربت کے لمحوں کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی زلفیں، اس کی رنگت اور اس کی بے باکیاں، اور تنہائی میں اس کی چھیڑ چھاڑ۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کے رہ جاتا۔ اسکائپ پر روزانہ اس سے بات ہو جاتی تو دیپکا روز اس کے آنے کا پوچھتی، اور ہر بار اس کو یہی بہانہ کرنا پڑتا کہ 1-2 دن میں لوٹ آئے گا، اور یوں ہی کرتے کرتے مہینہ گزر گیا۔ وہ لاکھ بغاوت کر کے بھی واپس نہیں جا سکتا تھا، اور صبا لاکھ کوششیں کر کے بھی اس کے دل میں جگہ نہیں بنا پائی تھی۔ لیکن وہ بنا بھی کیسے پاتی؟ اس کے دل میں تو پہلے سے ہی دیپکا کی جگہ بنی ہوئی تھی، اس کی یادیں تھیں۔ لیکن صبا نے کوشش نہ چھوڑی۔ آہستہ آہستہ دیپکا نے بھی بے رخی شروع کر دی۔ وہ نیٹ پہ بھی کم آتی تھی۔ ہم یہاں اور کتنے دن رہیں گے ابو؟ اپنے والد صاحب کو اکیلا بیٹھا دیکھ کر اس نے اپنے ابو سے بات کی۔ کم از کم 6 مہینے، باپ نے مختصر سا جواب دیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ ابرار کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ دیپکا سے مزید 6 مہینے کی دوری برداشت کرنی پڑے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ 1 مہینہ کس کرب میں گزرا تھا اور اب 6 مہینے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں تھا کہ سب لوگ اس کا خیال نہیں رکھ رہے تھے جو تنہائی میں اس کو دیپکا کی یاد آتی، بس وہ صبا کو دیپکا کی جگہ نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اس سے بے رخی سے بات کرتا، لیکن صبا ہمیشہ درگزر کرتی تھی۔ آج جب اس کی دیپکا سے بات ہوئی تو اس نے اپنے باپ کی بات کو دہرایا۔ ابو کہتے ہیں کہ ہم یہاں مزید 6 مہینے رہیں گے۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ دیپکا اس کو تسلی دے گی کہ کوئی بات نہیں جان، میں انتظار کر لوں گی، لیکن وہ تو جیسے پھٹ پڑی۔ میں ساری زندگی تمہارا انتظار نہیں کر سکتی۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے مجھے تمہارے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم سے اچھے بھی بہت مل جائیں گے۔ ابرار کو تو جیسے دماغ ہی چکرا گیا۔ وہ جس سے محبت کے دعوے کرتا ہے وہ اس کے لیے 6 مہینے کا انتظار نہیں کر سکتی، اور صبا جو صرف محض منگنی کے رشتے کو 12 سال سے نبھا رہی ہے، اس کا کیا؟ حقیقی محبت کا مفہوم دماغ میں اترنے لگا۔ اس نے صبا کو پاس بٹھا کر بات کی۔ صبا، ان 12 سالوں میں تمہارے ذہن میں ایک بار بھی یہ بات نہیں آئی کہ تمہیں مجھ سے بھی اچھے لوگ مل سکتے تھے جن کے ساتھ تم زندگی کے سفر پر نکل سکتی تھیں، لیکن 12 سال کا انتظار میرے لیے مشکل نہیں رہا کیا؟ اس نے ابرار کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، امید پر دنیا قائم ہے۔ میری تم سے محبت بچپن کی ہے۔ مجھے اس محبت کو بلانا کم از کم میرے لیے تو بہت ہی دشوار تھا۔ جب تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا تو کسی اور کو ہم سفر بنانے کا خیال بھی میرے ذہن میں کیسے آتا؟ اور ویسے بھی انتظار میں الگ ہی مزہ ہے، تو میرا اور تم مزید کتنا انتظار کر سکتی ہو؟ ابرار نے بیچ میں بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن جو کچھ اس نے سنا اس سے اس کے ہونٹوں پہ خاموشی کی مہر لگ گئی۔ ساری عمر ابرار، ساری عمر انتظار کر سکتی ہوں، اس نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ صبا کی آنکھوں میں سچائی تھی، اسے اپنی حقیقی محبت مل گئی تھی، اس کی منگیتر صبا کے روپ میں۔ اس نے اپنے باپ سے بات کر کے شادی کی رضامندی ظاہر کر دی، اور یوں اسے ایک اچھا سچا ہمسفر صبا کے روپ میں مل گیا، کیونکہ صبا کی محبت خالص تھی اور اس کے صبر و انتظار نے اسے میٹھا پھل دیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ سچی محبت کرنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے، اور صبا کی اس محبت نے یہ بات ثابت کر دی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا۔ شکریہ۔